फरमाए हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े नेक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, और ये ऐसे नेक बंदे थे, इन्होंने कसम खाई थी कि मैं उस वक्त तक मुस्कुराऊंगा नहीं। कुरान वैसे यही कहता है फल्यदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, ज़्यादा रो कम हंसो। हम हंसते ज़्यादा हैं, रोते कम हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इन्होंने कसम खाई थी कि मैं उस वक्त तक मुस्कुराऊंगा नहीं जब तक मैं ये देख ना लूँ कि अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत से कफन भेजा है। फरमाया जब तक मैं ये देख ना लूँ कि मेरा मामला बेहतर है, मेरी आखिरत मेरी आकबत अच्छी है। फरमाया जब मैं ये देख लूँगा ना आकबत मेरी अच्छी है, फिर मैं मुस्कुराऊँगा। जब आपका विसाल हो गया तो गस्साल आपको नहला रहा है, गस्साल नहला रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। गस्साल खौफ से डर के मारे बाहर चला गया। जब वो बाहर गया, अल्लाह अकबर, उसने कहा जी ये तो फौत हो चुके हैं लेकिन ये मुस्कुरा रहे हैं। ख़त्म हो जाती है फिर मुस्कुराते हैं, ख़त्म हो जाती है मुस्कुराहट फिर मुस्कुराते हैं। तो उनके साथियों ने कहा तुम घबराओ नहीं, ये मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि सारी ज़िंदगी ये मुस्कुराए नहीं है, इसलिए नहीं मुस्कुराए। इन्होंने कहा था कि अगर मेरा आखबत मेरी आकबत और मेरी आखरत अच्छी हुई, मेरे लिए रब ने, ये हदीस पाक में आया है कि उसके लिए जन्नत से कफन आता है, अगर मेरे लिए जन्नत से कफन आ गया तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा, मुस्कुराऊंगा। इसके लिए जन्नत से कफन आया है, इस वजह से ये मुस्कुरा रहा है। हज़रत हसन बसरी, इनको ये मकाम कैसे मिला? अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना हसन बसरी वो हस्ती हैं, माँ की खिदमत किया करते थे और रोज़ाना दूध जो है वो अम्मा जान को पेश करते थे। पहले माँ को पेश करते थे दूध और उसके बाद खुद दूध पिया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, दूध लेकर गए हैं, माँ सो गई हैं। अब दूध उठा के खड़े थे, दिल में ख़याल आया कि आज मेरी माँ पहले सो गई हैं तो मुझे पहले दूध पीना पड़ेगा, लेकिन ये मुझे गवारा नहीं है, अब मैं माँ को जगाना चाहता हूँ। बस ये सोच ही रहे थे, दिल में ख़याल आया हसन बसरी क्यों परेशान है, नीचे बैठ, माँ के कदमों के नीचे बैठ, नीचे बैठ के माँ की जो तलियाँ है ना, इन तलियों को बोसा दे, इन तलियों को बोसा दे। जब बोसा तू माँ के तलियों को देगा ना, तुझे भी ठंड पै जाएगी, माँ को भी ठंड पै जानी है। पर मैं हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह माँ के कदमों में बैठ गए। कदमों में बैठ कर ना माँ के कदमों का बोसा दिया हसन बसरी ने। माँ जाग गई। माँ ने कहा बेटा क्या बात है? अर्ज़ करने लगे अम्मा जान, मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे पहले दूध पीऊँ, आपसे पहले मैं दूध नहीं पीना चाहता, तो इसलिए मैंने आपको जगाया। मुझे नहीं पता कि आपको तकलीफ़ हुई है या मेरा ये जगाना ठीक है भी सही या नहीं है। बहरहाल मैंने आपके कदम चूमे हैं, बस ये मसला था कि दूध आप पी लें। माँ ने उठकर दूध पिया और दूध पी कर ना, इधर ज़रा गौर करें, माँ ने ऐसे हाथ उठा दिए। अल्लाह, माँ ने हाथ उठाए और हाथ उठा के माँ ने दुआ की, अल्लाह हसन से मैं माँ राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। मैं राज़ी हूँ, तू भी राज़ी हो जा। यारो जिसके लिए माँ के ये जुमले निकल जाएं, मैं कहता हूँ उसकी दुनिया भी संवर गई है, आखिरत भी संवर गई है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं मेरी माँ अक्सर मेरे लिए यही दुआएं किया करती थी कि हसन बसरी तुझ पर मैं राज़ी हूँ, अल्लाह का रसूल भी और अल्लाह भी तुझसे राज़ी हो जाए। आप फरमाते हैं रोज़ाना मैं ये दुआ लेकर निकलता। एक दिन मैं जा रहा था, रास्ते में मैंने देखा कि यहूदियों का एक पादरी तकरीर कर रहा है और मजमा है बहुत सारा, और उस मजमे के अंदर वो तकरीर कर रहा है। फरमाया जब मैं वहाँ से गुज़रा ना, उस पादरी की मुकर्रर की निगाह जब मेरे ऊपर पड़ी ना, तो वो चुप हो गया, वो बोल नहीं सका और मेरी तरफ देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। तो लोगों ने, जो उसके सुनने वाले थे, उसके जो मानने वाले थे, उन्होंने कहा कि हसन तुम जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? आपने फरमाया ये तुम्हारी मिल्कियत तो नहीं है जगह, कोई भी यहाँ रुक सकता है, मैं खड़ा हूँ, मुझे तुम क्यों रोकते हो? अपने खतीब को बोलो कि वो अपना बयान करता रहे, अपनी तकरीर करता रहे, मैं यहाँ रुक के देखूंगा कि वो क्या बयान कर रहा है।
تو اس نے کہا نہیں، جب تک یہ جائے گا نہیں حسن بصری میں بول نہیں سکتا، اگر یہ یہاں کھڑا رہا تو میں کچھ نہیں بولوں گا، میں تقریر نہیں کروں گا۔ تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے یہودی وہ اس کے ساتھ لڑنے لگے۔ جب لڑنے لگے تو اس خطیب نے کہا اس کے ساتھ لڑو نہیں، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت حسن بصری جس کے ساتھ ماں کی دعا ہو پھر کرم ہو ہی جاتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پاس پہنچے نا تو اس نے کہا اگر تم نہیں جاتے تو پھر میں تمہارا امتحان لوں گا، کیا دو گے امتحان؟ حسن بصری نے فرمایا ذرا امتحان دھیان سے لینا، میں تو وہ ہوں جس پر رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے اور میری ماں بھی مجھ سے راضی ہے۔ فرمایا خیال سے میرا امتحان لینا، مجھ پر ماں راضی ہے، رب بھی راضی ہے اور رب کا رسول بھی راضی ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کوئی بندہ یہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ رب اور رب کا رسول راضی ہے یا نہیں ہے، فرمایا وہ دنیا میں چیک کر سکتا ہے۔ کیا طریقہ ہے اس کا؟ فرمایا گھر میں ماں باپ کو چیک کرو، اگر ماں اور باپ تم سے راضی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اگر والد اور والدہ راضی ہیں فرمایا سمجھ جو یقین کر لو رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے چونکہ ماں راضی تھی، فرمایا کرتے تھے میری ماں مجھ سے راضی ہے، میرا یقین ہے میرا رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی مجھ سے راضی ہے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میرے کچھ سوال ہیں، ان کچھ سوالوں کا جواب دو۔ اب اس نے پہلا سوال کیا، اس نے کہا کہ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں ہے، وہ تین بتاؤ جس کا چوتھا نہیں ہے، وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں نہیں ہے، وہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں ہے، وہ چھ بتاؤ جس کا ساتواں نہیں ہے، وہ سات بتاؤ جس کا آٹھواں نہیں ہے، وہ آٹھ بتاؤ جس کا نواں نہیں ہے، وہ نو بتاؤ جس کا دسواں نہیں ہے، وہ دس بتاؤ جس کا گیارہواں نہیں ہے، وہ گیارہ بتاؤ جس کا بارہواں نہیں ہے، وہ بارہواں بتاؤ جس کا تیرہواں نہیں ہے۔ یہ 13 سوال اس نے کیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے فرمایا ساروں کے جواب مجھے آتے ہیں، ساروں کے جواب مجھے آتے ہیں، یہ مجھ پر میری ماں کی دعاؤں کا کرم ہے، سارے آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ سارے سوالوں کے جواب آ گئے تو پھر تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا اگر تم یہ ساروں کے جواب دے دو تو پھر جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، وہ پہلا جس کا دوسرا نہیں ہے، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ میرا رب ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ فرمایا دو کی تم نے بات کی، دن اور رات یہ دو ہیں، تیسرا نہیں ہے۔ تین کی تم نے بات کی ہے، فرمایا لوح قلم اور کرسی یہ تین ہیں، چوتھی نہیں ہے۔ چار کی تم نے بات کی ہے، یہ سمتیں چار ہیں، مشرق مغرب شمال اور جنوب، پانچویں نہیں ہے۔ پانچ کی تم نے بات کی، فرمایا فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء یہ 5 نمازیں فرض ہیں، چھٹی نہیں ہے۔ 6 کی تم نے بات کی ہے، وہ 6 دن ہیں، هو الذی خلق لکم فی 6 ایام ثم استوی علی العرش، فرمایا وہ 6 دن ہیں جن 6 دنوں میں اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ تم نے 7 کی بات کی ہے، فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات، وہ 7 آسمان ہیں، 8 نہیں ہیں۔ تم نے 8 کی بات کی ہے، 8 یحمل عرش ربک فوقہم یومئذ 8، عرش کو اٹھائے ہوئے 8 مقرب فرشتے ہیں، وہ 8 ہیں، 9 نہیں ہیں۔ 9 کی تم نے بات کی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے باغی 9 تھے، 10 نہیں ہیں۔ تم نے 10 کی بات کی ہے، فرمایا کوئی حج پہ جائے، حج پہ جا کر اس سے کوئی رکن چھوٹ جائے پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 10 روزے رکھے، 7 روزے وہیں اور 3 روزے آ کے رکھے۔ فرمایا قرآن کہتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے تیرے پورے ہو گئے۔ فرمایا وہ 10 ہیں، 11 نہیں ہیں۔ تم نے 11 کی بات کی ہے، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہے، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، وہ بھائی 11 تھے، 12 نہیں ہیں۔ تم نے 12 کی بات کی ہے، فرمایا 1 سال کے 12 مہینے ہیں، 13 نہیں ہیں۔ کہا تو نے 13 کی بات کی تھی جس کے 14 نہیں ہے، آپ کے دلوں کو بھی سکون ملے گا اور ٹھنڈ پڑے گی۔ آپ نے فرمایا پھر سن، وہ 13 جس کا 14 نہیں ہے، فرمایا وہ 13 ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فرمایا لا الہ الا اللہ کے حروف بھی 13 ہیں، محمد الرسول اللہ کے حروف بھی 13 ہیں۔
اللہ اکبر۔ یہ جب سارے جواب حسن بصری نے دینا، دینے کے بعد وہ بیٹھا تو تھا ممبر پر، کرسی پر کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، کہا بس ایک اور آخری جواب مجھے دے دو۔ کہا کیا ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ کل جب قیامت کا دن ہوگا، جنت کھلے گی، اس جنت کی چابی کس کے پاس ہوگی؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا جنت کی چابی محمد رسول اللہ کے پاس ہوگی۔ تو کہنے لگا سارے امتحانوں میں تم کامیاب ہو گئے ہو۔ وہ جتنا مجمع بیٹھا تھا وہ سارا حیران ہو گیا اور کہنے لگا یہ جو امتی ہے، امتی کا علم یہ ہے تو نبی کا علم کیسا ہوگا؟ ساروں نے میں سے وہ جو کھڑا تھا نا پادری جو تقریر کر رہا تھا، اس نے کہا باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے مجھے بھی کلمہ پڑھا دو، پہلے مجھے بھی کلمہ پڑھا دو۔ جب اس پادری نے کلمہ پڑھا نا، جتنا مجمع بیٹھا تھا تقریر سن رہا تھا، اس مجمع نے کہا پادری صاحب ہم کفر میں بھی تمہارے ساتھ تھے، اب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے، ہم بھی اسلام قبول کر لیں گے، جیسے تم نے کلمہ پڑھا ہے ایسے ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ سارا مجمع یہ پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسن بصری یہ جب انہوں نے کہا نا تو انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، شکر ہے میرے مالک۔ پھر بعد میں یہ بھی کہا یہ سب میری ماں کی دعا ہے، یہ سب میری ماں دعا کیا کرتی تھی نا کہ حسن میں راضی ہوں تجھ سے، رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے، اور بتاؤ جس پر ماں راضی ہو کسی بھی میدان میں چلا جائے وہ کبھی ہار سکتا ہے؟ ماں باپ جس سے راضی ہوں وہ کسی میدان میں ہار سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہار سکتے۔ تو اسی لیے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہاں اس نے ایک اور بات بھی کی تھی، بات میں ختم کرنے لگا ہوں، یہ سب کچھ والدہ کی خدمت کا صلہ ہے۔ میں اپنی بات پھر سے دہرا رہا ہوں، کوئی بندہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میرا رب اور رسول راضی ہے یا نہیں ہے، پھر اس کا طریقہ یہ ہے ماں باپ گھر میں چیک کرو۔ اگر ماں باپ راضی ہیں تو رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس اجتماع میں اگر کوئی میرا بھائی، میرا بزرگ ایسا بیٹھا ہے جس کی ماں یا جس کا باپ اس سے ناراض ہے، خدا را یہ قیمتی موتی ہیں۔ ماں باپ نہیں ملتے، اگر ناراض ہیں تو قدموں میں بیٹھ جائیں، ہاتھ جوڑ لیں۔ باپ کے آگے ہاتھ جوڑنے سے کیا ہوا؟ اگرچہ ڈگریاں بڑی ہیں آپ کے پاس، آپ کی پوسٹیں بڑی ہیں، لیکن باپ کی پوسٹ اتنی بڑی ہے کہ جتنی مرضی بڑی پوسٹ آ جائے باپ ہی ہوتا ہے، ماں ہی ہوتی ہے۔ قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ لیں، یقین کر لیں آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی دیر ہے۔ ماں ہو یا باپ، اس نے گلے لگا لینا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی اور راضی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر